کورونا وائرس کی عالمی وبا نے معیشت سے لے کر تعلیم تک زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ اس مہلک مرض کی وجہ سے عبادات کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سعودی حکومت نے سخت ترین انتظامات کر رکھے ہیں۔ عمرہ اور طواف پر پابندی ہے۔ مسجد نبوی اگرچہ محدود نمازوں کے لیے کھل چکی ہے، لیکن مسجد حرام کے دروازے ابھی تک عام نمازیوں کے لیے بند ہیں۔ وبا کے شروع میں ہی سعودی حکام نے متنبع کیا تھا کہ اس سال حج معطل یا موقوف ہو سکتا ہے، اس لیے حجاج کرام کو بھیجنے والے ادارے اپنے انتظامات، معاہدوں اور تیاریوں کو تاحکم ثانی ختمی شکل نہ دیں۔ اس کے بعد حج کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال اب تک جاری رہی۔ اب چونکہ حج میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، اس لیے سعودی حکام کسی حتمی فیصلے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، جس کا اعلان اسی ہفتے کیا جائے گا۔ وزارت حج و عمرہ کے سینئر عہدیدار نے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائم کو بتایا کہ ملک میں کرونا وائرس کے کیسز 1 لاکھ سے زائد ہونے کے بعد حکام رواں سال حج منسوخ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکام معاملے کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں اور مختلف پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ باضابطہ فیصلہ 1 ہفتے کے اندر کر لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی والا ملک انڈونیشیا اور ملائیشیا نے شہریوں کو حج پر نہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ بھارت کی حج کمیٹی کا بھی کہنا ہے کہ رواں سال حج کی ادائیگی کے امکانات بہت کم ہیں۔ اگر سعودی حکام نے اس سال حج کو بالکل معطل کر دیا تو اسلامی تاریخ میں پہلی بار حج نہیں ہوگا۔ پہلے بھی متعدد مواقع پر حج میں تعطل ضرور واقع ہوا ہے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حج بالکل نہ ہوا ہو اور کسی ایک مسلمان نے بھی مناسک حج ادا نہ کیے ہوں۔ حج میں پہلی بار تعطل اس وقت ہوا جب 930 عیسوی میں خلافت عباسی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے فرقہ کرامتہ حج کے 8ویں دن حاجیوں پر حملہ کر دیا، 30,000 سے زائد حجاج کو شہید کر دیا اور حجر اسود لے کر اپنے دارالحکومت موجودہ قطیف فرار ہو گئے۔ حج کی ادائیگی میں دوسرا خلل 968 میں ہوا۔ مکہ میں ایک بیماری پھیل گئی جس نے بہت سے حجاج اکرام کی جان لے لی۔ بہت سے لوگ جو بچ کر مکہ مکرمہ پہنچ بھی گئے تھے وہ حج کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے۔ اس کے علاوہ بہت سے مواقع پر ایسا بھی ہوتا رہا کہ کبھی کسی مسلم خطے کے لوگ حج کے لیے نہ جا سکے اور کبھی کسی اور خطے کے۔ فتح مکہ اور فرضیت حج کے بعد سب سے پہلے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو امیر حج بننے کا شرف ملا۔ 9ویں ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا اور اگلے برس خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عالم اسلام کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہے، لیکن حالات کیسے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوئے، مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ برقرار رہا۔ فریضہ حج عظیم شاعر اسلام سے ہے، اس کا تعطل معمولی بات نہیں۔ کرامتہ کے حملے میں حجاج اکرام اپنے خون میں نہا گئے، تلواروں سے کٹتے رہے، لیکن پھر بھی طواف نہیں چھوڑا۔ اس لیے وبا کے پیش نظر اسلام کے اس بنیادی رکن کو مکمل معطل یا منسوخ کرنے کے بجائے حفاظتی تدابیر کے تحت ادا کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ نوجوان اور صحت مند عازمین کے لیے SOPs بنا کر ان پر عمل درآمد بھی کرایا جاتا ہے۔ سعودی حکام سے درخواست ہے کہ وہ حجاج کی تعداد کم کریں، لیکن اسے مکمل طور پر موقوف نہ کیا جائے۔